الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کا حکم خود ہمیں دیا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا بیان قرآن و حدیث میں بکثرت آیا ہے۔ مسلمان جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سنتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف سنتے ہیں، ان کو ایک قلبی لذت محسوس ہوتی ہے، قلبی سکون ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ایسی اتری ہوئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کوئی بھی غلط بات سننا تو دور کی بات، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کوئی غلط بات سوچنا بھی پسند نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدحت و تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی، اور مسلمان بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ غیر مسلم بھی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت کو سراہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کردار اور عمل کی تعریف کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اسی حوالے سے اپنی اس ویڈیو میں گفتگو کریں گے، لیکن ایک ضروری عرض جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ڈرامے فلمیں دیکھنے کے لیے بہت وقت ہوتا ہے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہم اسی میں مشغول رہتے ہیں اور ہمیں کوئی بھی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اچھی بات، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی، جب ہمیں بیان کی جا رہی ہوتی ہے، بتائی جا رہی ہوتی ہے، وہ اگرچہ ویڈیو چند منٹ کی ہو، لیکن ہمیں 2 منٹ 3 منٹ دیکھنے کے بعد اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے اور ہم اس ویڈیو کو چھوڑ دیتے ہیں، اسکپ کر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ویڈیو کا ایوریج ڈیوریشن جب گر جاتا ہے تو وہ ویڈیو آگے نہیں جاتی، وہ وائرل نہیں ہو پاتی، کہ جب اس کو لوگ دیکھ نہیں رہے ہوتے پورا صحیح طریقے سے تو ایسی ہماری ویڈیوز وائرل نہیں ہو پاتی، لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ نہیں پاتے۔ لیکن جب ہم ڈرامے فلمیں یا اس طرح کی جو خرافات ہوتی ہیں، جب ایسی چیزیں لوگوں کو دکھائی جا رہی ہوتی ہیں تو لوگ اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، ان کو پورا دیکھتے ہیں، تو وہ مزید آگے سے آگے پھیلتی چلی جاتی ہے۔ تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کریں اور اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہ بجا لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، راعنا نہ کہو اور کہو ہم پر نظر فرمائیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی معاملے میں کوئی توجہ درکار ہوتی تو عرض کرتے راعنا، ہماری رعایت فرمائیے۔ یہودیوں کی زبان میں اور لغت میں اس کا معنی غلط تھا، تو جب انہوں نے مسلمانوں سے یہ لفظ سنا تو وہ بھی کہنے لگے راعنا یا محمد۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کی لغت سے واقف تھے، جب انہوں نے سنا تو وہ غصہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر میں نے تم لوگوں کو آئندہ یہ لفظ کہتے سنا تو میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں مومنوں کو، مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ راعنا نہ کہیں بلکہ انظر نہ کہیں کہ ہم پر نظر فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اور مزید آگے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو اور ان کے حضور چلا کر نہ بولو۔ ایک بار ایک قبیلے کے لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حجرے کے باہر سے پکارنے لگے، بلانے لگے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورۃ الحجرات میں آیت نازل فرمائی کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، بے شک جو لوگ آپ کو پردے کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ خود نکل کر ان کے پاس تشریف لے جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے ایمان والو رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت سے قبل صحابہ کرام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
یا محمد یا ابوالقاسم کہا کرتے تھے. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تعظیم و تکریم کے ساتھ پکاریں، تو مسلمان آپ کو یا حبیب اللہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد اور اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. مسلمانوں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت لازم ہے، ان کے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ عین ایمان ہے کہ جس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اور محبت کا تقاضا یہ کہ جب بھی محبوب کا ذکر خیر ہو، ان کی تعریف ہو تو دل کو اچھا لگتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بھی تعریف بیان کی جائے، چاہے قرآن و حدیث میں ہو یا کسی مسلمان سے ہو یا غیر مسلم کے منہ سے، تو جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہم سنتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمارے دل کو اچھا لگتا ہے، ہمارے کانوں کو اچھا لگتا ہے. تو آج انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو چند ایسے غیر مسلموں کے حوالے کے ساتھ بتاؤں گا کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو سراہا، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار اور آپ کے عمل کی تعریف بیان کی. ویسے تو یہ کافی سارے ہیں لیکن چند میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جارج برنارڈ شاء، یہ آئرش رائٹر ہے. اس نے ایک کتاب لکھی دی جینون اسلام. اس میں لکھتا ہے کہ انہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انسانیت کو بچانے والا، انسانیت کی حفاظت کرنے والا کہا جانا چاہیے. اور اگر ان جیسے کسی شخص کو آج کے ماڈرن دور میں حکمرانی مل جائے تو میرا ماننا یہ ہے کہ دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں اور وہ امن اور خوشی جس کی ہم سب کو شدید حاجت ہے وہ ہم سب کو میسر آ جائے. تھامس کارلائل، یہ اسکاٹش تاریخ دان ہے. اس نے اپنی کتاب ہیرو اینڈ دی ہیرو ورشپ میں لکھا کہ جو جھوٹ مغربی لوگوں نے اس شخص کے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف پھیلا رکھا ہے، جو پروپیگنڈا مچا رکھا ہے، وہ صرف ہمیں شرمندہ کر رہا ہے. یہ ایک خاموش روح جو اپنے کام میں سنجیدہ تھی اور ان کا مقصد دنیا کو روشن کرنا تھا جس کا دنیا بنانے والے نے حکم دیا. اے ڈی لیمارٹن اپنی کتاب ہسٹری آف ٹرکی میں لکھتا ہے، اگر عظیم مقصد، قلیل وسائل یعنی تھوڑے وسائل اور حیرت انگیز نتیجہ، یہ تین کرائٹیریا ہوں کسی بھی انسان کو جینیس کہنے کے لیے، تو تاریخ میں ایسا کون ہے کہ جس کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کمپیئر کیا جا سکے. مائیکل ہارٹ نے ایک کتاب لکھی دی 100 رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پیپل. اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹاپ آف دی لسٹ رکھا اور اس کے بعد یہ لکھا کہ میرا ان کو چوز کرنا اور ٹاپ آف دی لسٹ لکھنا ہو سکتا ہے بہت سارے ریڈرز کو، بہت سارے پڑھنے والوں کو حیرت میں ڈال دے، حیران کر دے اور کچھ لوگ سوال کریں، لیکن یہ وہ واحد شخص ہیں جو سپریملی سکسیسفل ہیں، مذہبی طور پہ بھی اور سیکولر طور پر بھی. جیمز اے مائکنر، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسلام دا مس انڈرسٹوڈ ریلیجن، جو مغرب نے اسلام کے خلاف اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غلط فہمیاں جو پھیلا رکھی ہیں، یہ اس کے خلاف لکھی گئی کتاب ہے. یعنی کہ رائٹر نے ان لوگوں کے خلاف لکھا اور انہیں بتایا حقیقت میں اسلام کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کیا ہے. اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو مختصر بیان کیا گیا ہے، اور وہ جو غلط فہمیاں مسلمانوں کے خلاف مغرب نے پھیلا رکھی ہیں، اسلام کے خلاف اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف پھیلا رکھی ہیں، ان کا رد کیا ہے. گلین لیونارڈ، اس نے ایک کتاب لکھی ہے اسلام، ہر مورل اینڈ اسپریچول ویلیو. اس کتاب میں لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذہانت تھی، ان کی بصیرت تھی کہ انہوں نے عرب میں ایسی روح پھونک دی جس نے انہیں پستی سے نکال کر بلندی پر پہنچا دیا اور قبائل کے پسپا لوگوں کو قومی یکجہتی کا علم بنا دیا اور ان کی ایک سلطنت بنا دی. یہ چند اشخاص کے نام اور ان کے حوالوں کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو انہوں نے لکھا وہ بیان کیا ہے.
ویسے تو اور بھی کوئی بہت سارے رائٹرز ہیں، آتھرز ہیں جنہوں نے حضور علیہ صلی والسلام کی شان میں لکھا ہے، تو وقت کے کمی کے باعث میں نے چند مخصوص رائٹرز کے حوالے آپ کو پیش کیے۔ امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔